بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متى یسقط سجود السہو، تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کب ساکت ہو جاتا ہے۔ سقط یسقط سقوطاً، ساکت ہونا، یہ ادائیگی کی ضد ہے۔ الاول یسقط سجود السہو فی الجمعہ، فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو ساکت ہو جاتا ہے جمعے میں، اذا حضر فی الجمعتی، جب کہ حاضر ہوں جمعے کی نماز میں، جمع کثیر، بہت زیادہ جمعیت، بہت زیادہ لوگ جمعے کی نماز میں موجود ہوں، تو اس صورت میں سجدہ سہو ساکت ہو جائے گا، لئلا یشتبہ الامر، تاکہ معاملہ مشتبہ نہ ہو جائے، علی المصلین، نمازیوں پر، یعنی جہاں پر جمعے کی نماز میں بہت زیادہ لوگ ہوں تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنے سے اگر انتشار کا اندیشہ ہے یعنی لوگوں کی اصل نماز ہی اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو جائے گی، تو سجدہ سہو کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ سجدہ سہو کا مقصد ہے نماز کی کمی کو پورا کرنا، نہ کہ نماز کے معاملے کو اور زیادہ تشویش اور کا باعث بنانا۔ تو اس صورت میں لوگوں پر چونکہ لوگوں پر معاملہ مبہم ہو جائے گا تو ساکت ہو جائے گا، لیکن اگر جمعیت زیادہ نہیں ہے، لوگ زیادہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو ادا کیا جائے گا۔ الثانی ویسقط سجود السہو فی العیدین، اسی طریقے سے سجدہ سہو ساکت ہو جائے گا فی العیدین، عیدین کی نمازوں میں، اذا حضر فیہما جمع کثیر، جب کہ ان میں بہت زیادہ جمعیت حاضر ہو، یعنی وہاں پر بھی اگر ایسی صورتحال ہے کہ لوگ کثیر تعداد میں موجود ہیں تو اس صورت میں سجدہ سہو ساکت ہو جائے گا۔ الثالث ویسقط سجود السہو اذا طلعت الشمس فی الفجر بعد السلام، اسی طریقے سے سجدہ سہو ساکت ہو جائے گا اذا طلعت الشمس فی الفجر، جب سورج طلوع ہو جائے فجر کی نماز میں، یعنی فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے، بعد السلام، سلام کے بعد، یعنی جو ہی سلام پھیرا تو دیکھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کا وقت ہو گیا، تو اس صورت میں اب سجدہ سہو ساکت ہو جائے گا، اس لیے کہ جو مکروہ وقت ہے اس کے دوران نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا، چاہے وہ سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ سہو ہو، وہ ممنوع ہے، مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا ساکت ہو جائے گا۔ وَيَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ فِي الْعَصْرِ، اسی طریقے سے سجدہ سہو ساکت ہو جائے گا جب سورج زرد پڑ جائے، فی العصر، عصر کے وقت، تو جو غروب آفتاب ہے، غروب آفتاب سے تقریباً 15 منٹ پہلے کے آس پاس جو مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے اگر کوئی اثر پڑ رہا تھا تو اس صورت میں جب اس نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے ساتھ ہی سورج کی زردی کافی زیادہ ہو چکی ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو ساکت ہو جائے گا بعد السلام، یعنی سلام پھیرنے کے بعد۔ وَيَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ إِذَا حَصَلَ بَعْدَ السَّلَامِ شَيْءٌ يُنَافِي الصَّلَاةِ، اسی طریقے سے سجدہ سہو ساکت ہو جائے گا اذا حصل بعد السلام، جب سلام پھیرنے کے بعد واقع ہو، پائی جائے، شیئن، کوئی چیز، ینافی الصلاۃ، جو نماز کے منافی ہے، نماز کے مخالف ہے، کالتکلم سہوا، مثلا جیسے بولے سے بات کرنا، یعنی انہوں نے سلام پھیرا اور کسی سے بات کی
تو بات کرنا نماز کے دوران چونکہ جائز نہیں، اور اس نے سلام پھیرا ہے، سلام پھیرنے کے بعد سہون انہوں نے بات کی، تو اب بات کرنے کی بنیاد پر اب یہ سجدہ سہو نہیں کر سکتے، نماز کے ساتھ اس کو نہیں جوڑ سکتے، اس لیے کہ نماز مکمل ہو گئی۔ اور نماز سے متصل اگر انسان سجدہ سہو چھوٹ جائے اور پھر نماز کے منافی کوئی کام نہ کرے، پھر وہ بیٹھا ہوا ہو تو سجدہ سہو کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اس نے سجدہ سہو کرنے سے پہلے تکلم کیا، بات کی، اگرچہ سہون ہی کی ہے، لہٰذا اب سجدہ سہو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وفی جمیع ہذہ الصور، اور ان تمام صورتوں میں لا تجب اعادۃ الصلاۃ، نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں سے جو دو اوقات ہیں، دو مسائل ہیں، نمبر 3 اور نمبر 4، اگر کہیں سجدہ سہو واجب ہو جائے تو پھر اس صورت میں اگر سجدہ سہو کسی نے نہیں کیا تو وقت کے رہتے ہوئے نماز کو دہرانا ہوتا ہے، یعنی واجب الاعادہ ہوتی ہے نماز۔ تو تیسرے اور چوتھے نمبر میں چونکہ وقت ہی نہیں ہے نماز دہرانے کا، لہٰذا ساکت ہو گیا، اور پہلی دو صورتیں وہاں سجدہ سہو کرنے سے انتشار ہو جائے گا، تو نئے سرے سے نماز دہرانا یہ تو اس سے بڑھ کر کے اس سے مسئلہ پیدا ہوگا، الا یہ کہ نماز میں کوئی فساد پایا جائے تو اس صورت میں تو اس کے سلسلے میں بھرپور جو ہے بلکہ باضابطہ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور نمبر 5 کہ سجدہ سہو ساکت ہو جاتا ہے جب نماز کے منافی کوئی بات پائی جائے، تو سہون ایسی بات پائی گئی لہٰذا سجدہ سہو ساکت ہوگا لیکن اگر کسی نے عمدن گفتگو کی تو اس صورت میں اس کو نماز دہرانا اس کے لیے واجب ہے، یعنی واجب الاعادہ ہے۔ البتہ بعض فقہا کے نزدیک جہاں سجدہ سہو پایا جائے اور پھر انسان سجدہ سہو کرنا بھول گیا، اس کو جب بھی یاد آ جائے تو وہ سجدہ سہو کرے۔ اسی طریقے سے بعض فقہا کے نزدیک اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ فصل پایا گیا تو اس صورت میں ساکت ہو جاتا ہے۔ تو احناف کے ہاں اگر فصل پایا جائے تو اس صورت میں ساکت ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وقت کی تنگی ہو تو اس صورت میں ساکت ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مکروہ وقت آ جائے تو اس صورت میں ساکت ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان مسائل میں باتیں آ گئی۔ متى تبطل الصلاة بالشک ومتى لا تبطل، اسی کے ساتھ یہاں پر ایک مسئلہ انہوں نے لایا ہے کہ نماز کب شک کے ذریعے سے کب باطل ہو جاتی ہے اور کب باطل نہیں ہوتی ہے۔ تو جب انسان نماز پڑھتا ہے کبھی شک واقع ہو جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی، 3 پڑھی یا 4 پڑھی، 1 پڑھی یا 2 پڑھی، تو عام طور پر ان میں جو بہترین اصول ہے وہ یہ ہے کہ انسان یقین پر عمل کرے، اگر یقین ہے کوئی چیز کسی سلسلے میں تو اسی کو اختیار کرے، پھر اس صورت میں سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یقین کی صورتحال نہیں ہے تو پھر اس صورت میں غلبہ ظن کو اختیار کرے۔ الذی شک کا اثناء الصلاۃ، ہی جس شخص کو شک ہو گیا نماز کے دوران، نماز پڑھتے ہوئے، فی عدد رکعاتہا، نماز کی رکعاتوں میں، وَأَتَرَاهُ هَذَا الشَّكْ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ، اور یہ شک اس کو ہو گیا، اعترا کے معنی طاری ہونا، وَأَتَرَاهُ هَذَا الشَّكُّ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ، اور یہ شک اس کو پہلی بار ہوا ہے، بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو گئی، ووجب علیہ اعادۃ الصلاۃ، تو اس صورت میں اس کے لیے نماز کا اعادہ واجب ہے۔ الذی شک فی عدد رکعات السلام، رکعات الصلاۃ بعد السلام، جس کو شک ہو گیا نماز کی رکعات کی تعداد کے سلسلے میں سلام کے بعد، یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد شک ہو گیا لیکن یقین نہیں ہے بلکہ شک ہے، لا تبطل صلاتہ،
تو اس کی نماز اس کے ذریعے سے باطل نہیں ہوگی۔ یعنی دو الگ الگ مسئلے ہیں، کسی کو پہلی بار شک ہوا تو اس کی نماز باطل ہوگی، اور جس کو سلام کے بعد شک ہوا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس سلسلے میں اس کو کوئی یقین نہیں ہے کہ مجھے اتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ لیکن الذی تیقن بعد السلام، اگر سلام کے بعد یقین ہے، انہ ترک بعض رکعات الصلاۃ، کہ اس نے نماز کی بعض رکعتیں چھوڑ دی، صلی ما ترکہ، تو جو چھوٹ گئی ہیں، جو اس نے چھوڑ دی ہیں، وہ رکعتیں ادا کرے گا۔ ان لم یعمل، بشرطی کہ اس نے نہیں کیا ہے عملاً کوئی کام ینافی الصلاۃ، جو نماز کے منافی ہو، جیسے گفتگو کی، پانی پیا، چائے پی، تو اس طرح کا کام اگر اس نے نہیں کیا ہے تو پھر اس صورت میں بقیہ جو چھوٹی ہوئی رکعتیں ہیں ان کو ادا کرے گا، اور پھر آخر میں سجدہ سہو ادا کرے گا۔ فَإِنْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلَاةَ، لیکن اگر اس نے کوئی کام نماز کے منافی کیا ہے، کأن تکلم مثلا، جیسے کسی نے بات کی، اعاد صلاتہ، تو اس صورت میں نماز کا اعادہ کرے گا۔ الذی یعتریہ الشک فی غالب الاوقات، اسی طریقے سے جس کو اکثر اوقات شک ہوتا رہتا ہے، یعنی جس کا معاملہ ہی شک کا ہوا ہے، وصار الشک عادتاً لہو، سارا، جس طرح کانا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طریقے سے معاملہ سارا کا بھی ہے۔ سارا شک عادتاً لہو، اور شک اس کی عادت بن گئی ہے، یعمل بما غلب علی ظنہ، تو وہ عمل کرے گا اپنے غلبہ ظن پر، غلب علی ظنہ، جو اس کے ظن پر غالب ہو، جو اس کے خیال پر غالب ہو، جو اس کے گمان پر غالب ہو، یعنی وہ غالب گمان پر عمل کرے گا۔ جیسے اس کو 3 رکعت کا گمان ہے، یا 2 رکعت کا گمان ہے، 2 اور 3 میں شک ہو گیا، تو اسی پر عمل کرے گا۔ فَإِن لَّمْ يَغْلِبْ عَلَىٰ ظَنِّهِ شَيْءٌ، اگر اس کے ظن پر، اس کے گمان پر کوئی چیز غالب نہیں ہے، أَخَذَ بِالْعَقْلِ، تو اس صورت میں وہ عقل پر عمل کرے گا، یعنی جو کم ہے اس کو لے لے گا۔ جیسے 1 اور 2 میں شک ہوا تو 1 کو اختیار کرے گا، اسی طریقے سے 2 اور 3 میں شک ہوا ہے تو 2 کو اختیار کرے گا، 3 اور 4 میں شک ہوا ہے تو 3 کو اختیار کرے گا۔ وَيَقْعُدُ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ، اور ہر رکعت کے بعد بیٹھے گا، تشہد پڑھے گا، يَظُنُّهَا آخِرَ صَلَاتِهِ، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اس کی نماز کی آخری رکعت ہے، اس اعتبار سے، یعنی جب اس طرح کا شک ہوا ہو۔ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ تو ان تمام صورتوں میں سے جو بہتر خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ جس کو یقین ہے کسی بات کا تو وہ اس یقین پر عمل کرے گا، اور اگر یقین نہیں ہے، غلبہ ظن ہے، تو غلبہ ظن کو اختیار کرے گا، اور اگر غلبہ ظن نہیں ہے تو اس صورت میں جو قلت ہے، قلت کو اختیار کرے گا۔